السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور میں اس وقت اپنے کوارٹر کے باہر، یہ پاکستان ریلوے کے کوارٹر ہے، وہاں اپنے کوارٹر کے باہر کھڑا ہوں۔ سوچا کیوں نہ فرینڈ سے کچھ بات چیت ہو جائے۔ تو یہ فرینڈز، آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس طرح باقی تمام شعبوں کو اس لاک ڈاؤن نے متاثر کیا ہے، اس طرح ریلوے بھی اس کا شکار ہوا ہے۔ یہ ریلوے میں بھی کچھ دن تو یہ سارا آپریشن مکمل طور پہ بند ہو کر رہ گیا تھا، اب جا کر کچھ گرد ٹرین انہوں نے چلائی ہیں اور اکا دکا گرد ٹرین آتی جاتی ہے، کبھی کبھار آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ ٹرینز بہت کم ہو گئی ہیں تو ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ میں تو خیر ٹائمنگ پہ تو خیر اثر نہیں پڑا ڈیوٹی ٹائمنگ پہ، مگر یہ جو ڈیوٹی کا ایک برڈن تھا زیادہ، وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے، کیونکہ نہ تو اسٹیشن پہ بکنگ ہے، نہ کوئی باقی دوسرا ریزرویشن وغیرہ، یا پیسنجر کا بھی کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ جو 24 گھنٹے میں تقریباً 8 گھنٹے یہ اسٹیشن پہ 3-4 گاڑیوں کا سٹاپیج ہیں، تو وہ وہاں پہ بہت رونق ہوا کرتی تھی، سٹال ہیں، باقی پیسنجرز بہت آتے جاتے تھے، تو وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ تو آج جو یہ ڈیوٹی کی وجہ سے تقریباً جن چیزوں پہ توجہ نہیں ہوتی تھی، وہ ذرا غور کرنے سے پتہ چلا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت جگہ پہ ہم رہتے ہیں۔ یہ میرے گھر کے سامنے 2-3 بہت ہی خوبصورت درخت ہیں، یہ ویل ہے یہاں پہ، یہ پھولوں والی، تو یہ کوارٹر کا لینڈسکیپ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ خیر بہت اچھے کوارٹر تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خوبصورت بہت ہیں۔ یہ گرمیوں کے دن ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ نیچے اس کو صفائی کر کے تو یہاں پہ بیٹھنے کا بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا گرمیوں کے دن ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ یہ شیشم کے درخت ہیں، جامن کے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فرینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت زیادہ یہ ایک فصل کے مانند اگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ نڈو کے درخت، یہ نڈو کے پودے ہیں، تو یہ بھی مجھے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کٹوا دیا جائے، لیکن یہ اسٹیشن ماسٹر صاحب اور یہ باقی جو میرے ہمسائے میں جو کوارٹرز والے لوگ ہیں، تو وہ کافی ان سے پریشان ہیں، ان کے بچے وغیرہ بھی ڈرتے ہیں، لیکن مجھے تو ان سے کوئی ایشو نہیں ہے، بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو وہ اسٹیشن کی صورتحال دکھاؤں، موجودہ صورتحال ہے کہ کس طرح اسٹیشن سائنس کر رہے ہیں، کوئی پیسنجر نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہیں، کوئی آنے جانے والے نہیں ہیں، تو وہ آپ کو وزٹ کروانا چاہتا ہوں۔ میں کوارٹر سے نکل آیا ہوں، میں اب اسٹیشن پلیٹ فارم کی طرف آ رہا ہوں، بلکہ تقریباً پہنچ گیا ہوں پلیٹ فارم پہ۔ تو یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے ٹریک، یہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پہ یہ چک جبرا ریلوے جنکشن ہے، سامنے وہ اسٹیشن کی بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے، ادھر وہ سارا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے، کوئی ایک اسواری یا پیسنجر یا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اکا دکا لوگ ہوں گے جو ویسے یہاں سے ٹریس پاسنگ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، لیکن
کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم بلڈنگ کی طرف، وہاں پہ مجھے ویسے بھی آن ڈیوٹی جو اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر ہے ان سے ملنا ہے، بات کریں گے ان سے۔ یہ ایک آپ کو نظر آ رہی ہے وہیکل نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں اس کو ہم اپنی ریلوے کی لینگویج میں BKW بولتے ہیں۔ تو یہ سٹون لوڈڈ ہوتی ہیں، ان میں سٹون ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، بجری۔ تو یہ یہاں تقریباً چند دنوں سے کھڑا ہے، تو اس کو ہم ہارٹ ایکسل بولتے ہیں۔ اس میں ایک ڈیفیکٹ آیا تھا، ان کے ایکسل میں جو ہے نا وہ بال بیرنگ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا، اور اس طرح یہ مزید اس کو آگے لے جانا مناسب نہیں سمجھا گیا، اور اس کو یہاں پہ ڈیٹیچ کر کے کھڑا کر دے گا۔ اب اس کو وہ آئیں گے، ہمارے اسٹاف آئے گا، اس کو اٹینڈ کرے گا، اس کو ادھر ہی فٹ کر دیں گے، یعنی کہ فٹ ٹو گو کر دیں گے اس کو، کہ یہ اب کسی کے ساتھ اٹیچ کر کے، کسی انجن کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو بھیج دیا جائے گا۔ تو میں اب یہ پلیٹ فارم پہ آ گیا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ پلیٹ فارم پہ میرے علاوہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، سوائے ان چند پرندوں کے، ان پرندوں کی خوبصورت آوازوں کے علاوہ، جو مجھے میرا بچپن یاد دلا رہے ہیں۔ حقیقت میں جب یہ میں پرندوں کی آوازیں سنتا ہوں، یہ فطری ماحول دیکھتا ہوں، تو مجھے میرا گاؤں بہت ہی شدت سے یاد آتا ہے۔ اب یہ کوئل اور شارک اور باقی ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں، کتنا خوبصورتی سے یہ اپنے گانے گا رہے ہیں، اور میں یہاں ہی کھڑا ہو کر رہ گیا ہوں۔ فرینڈز آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آگے بالکل موو نہیں کر رہا۔ میں اس پرندے کی مسحور کن اس گیت نے مجھے یہاں ہی رک جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ اب شاید پرندے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہم اس کا گانا سن رہے ہیں، تو وہ شاید اپنی کو تعریف کروانا چاہتا ہے کہ میری تعریف کرو گے تو میں پھر آپ کو دوبارہ گانا سناؤں گا۔ کوئل بابو، آپ بہت ہی اچھا گا رہے ہو، یقین کرو کہ اس گانے جیسا، اس آواز جیسا مجھے کبھی بھی میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ آپ کی آواز بہت انفرادی ہے، خوبصورت ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو فرینڈز آپ بھی سن رہے ہوں گے یہ کوے کی آواز، اور یہ پرندوں کی، بلبل کی آواز، یہ شارک کی آوازیں، اور چھوٹی چھوٹی یہ چڑیوں کی آوازیں، یہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں۔ امید ہے آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس کو ایک چانس سمجھ کر ہم نے یوٹیلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور فرینڈز ہم آپ کو بتائیں گے باقی ویڈیوز میں، ہم آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ ٹرینز جو ہیں یہ کس طرح یہ چلتی ہیں۔ سامنے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹرین آئی اور چلی گئی، لیکن بیک اپ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کے یہ بیک اپ پہ جو آپریشن چل رہے ہوتے ہیں، روم میں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔